اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول تاجدار بطحا سید المرسلین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 139 ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ حالات حاضرہ پر آج چند منٹ کی گفتگو ہوگی۔ محترم سامعین، عزیز ساتھیوں، آج کے حالات اگر دیکھا جائے تو ہر طرف مسلمانوں کے سامنے پریشانی، دقتیں اور عجیب بے چینی ہے مسلمانوں کے دلوں میں کہ نہ جانے ہمارا اس ملک میں فیوچر کیا ہوگا، کیسے ہم رہیں گے، کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، کیسے کٹے گی یہ ہماری زندگی۔ تمام سوالات کا حل اللہ رب العالمین نے بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو بتلا دیا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھتے نہیں، ورنہ یہ جو بے چینی کا عالم ہے یہ چین و سکون میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ابھی جو میں نے خطبے کے بعد آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غمگین نہ ہو اور تم پریشان نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند ہوگے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہماری جو حالت ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو مقام و مرتبہ ہمارے سلف صالحین کے وقت میں تھا، تمام علوم و فنون کے موجد ہم، دنیا کو حلال و حرام کے علاوہ دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے جتنے بھی آلہ کار یا جو بھی چیزیں ایجاد ہوئیں وہ دینے والے ہم، آج یہ پستی و ذلت ایسا کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں حدیث ثوبان اگر ہم پڑھیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، جو پیشین گوئی کی تھی، وہی حالات آج ہیں۔ حدیث ثوبان میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم لوگ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، پست ہو جاؤ گے، تو صحابہ کرام نے کہا تھا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعداد تمہاری بہت ہوگی، سمندر میں جیسے جھاگ ہوتا ہے ایسے تعداد تمہاری ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا وہن، تو صحابہ کرام نے کہا وہن کیا چیز ہے؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کہا کہ وہن یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تم کو گھیر لے گی اور موت تم اس سے نفرت کرنے لگو گے۔ دنیا سے محبت یہ ہماری پستی کا اور ذلت کا باعث ہے۔
ہماری ساری تگودو، ہماری ساری کوششیں دنیا بنانے میں لگی، جبکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والکرام، کہ یہ ہر چیز فنا ہونی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ بڑی کامیابی اس نے پالی۔ کل ملا کر بہت مرتبہ اللہ رب العالمین نے کہا دنیا سے بہتر آخرت ہے، اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آرام کی اور آسائش کی چیزوں کو پانے کے باوجود بھی سادگی کی زندگی گزاری، کبھی دنیا سے محبت نہیں کی۔ یہی درس وہ صحابہ کرام کو دے کر کے گئے، اور یہی صحابہ کرام سے نقل ہوتے ہوئے سلف صالحین تک اور ہم تک آیا، لیکن یہاں تک آتے آتے وہ میسج ہم نے بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شرط صرف ایک بات کی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو۔ ذرا جائزہ لیجئے، کیا ہم اور آپ مومن کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ صرف نماز کا وقت پر ادا کرنا ایک نشانی ہو سکتی ہے مومن کی، لیکن ساری نشانیاں نہیں، ساری نیکی یہی نہیں ہے کہ صرف تم نماز پڑھ لو۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں اس بات کو کلیئر بھی کیا وضاحت کے ساتھ۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، مطلب نماز پڑھ لو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکیوں میں نیکی یہ بھی ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، مطلب وہی مومن کی شرط، اور اس کے آگے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر یقین، آخرت کی تیاری، وَالْمَلَائِكَةِ تمام فرشتوں پر ایمان، والکتابی تمام کتابوں پر، بالخصوص قرآن مجید کو فیصل اور حکم ماننا، والنبیین تمام انبیاء پر، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا اور ان کی شریعت پر عمل کرنا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے یہ جو دنیا ہے، یہ جو دولت ہے، جو شہرت ہے، یہ جو چاہت ہے، یہ انسان کے اندر گھر کر جاتی ہے، حریص ہے انسان۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا مال کی محبت ہونے کے باوجود اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا۔ والیتامى، اور جو تمہارے معاشرے میں یتیم ہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ والمساکین، اور مسکین جو مانگ نہیں سکتے، جن کی حالت آپ کو معلوم ہونی چاہیے تھی لیکن ہم نے سماج پر توجہ نہیں دی۔ وابن السبیل، اور مسافر، والسائلین، اور مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے یعنی قیدی جو بند ہیں، چھوٹے چھوٹے معاوضے پر چھٹ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دفعات میں وہ لوگ اٹھا کے بند کر دیے گئے، غلط الزام لگا کر کے لوگوں نے ان کو بند کروا دیا، ان کو چھڑوانا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا۔ اب اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم نے جو یہ آیت اللہ رب العالمین نے شروع کی، اس میں کہا کہ ساری نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی یہ ساری چیزیں ہیں، ان سارے لوگوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا دینا۔ والموفون بعہدہم، اور اگر تم کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء، اور صبر کرو پریشانی پر، والضراء، اور نقصان پر، وحین الباس، اور جب کبھی بھی جھگڑا یا لڑائی ہو تو اس پہ صبر کرو۔ اولئک صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، یہ لوگ ہیں جو اصل نیک کام کرنے والے ہیں۔ آپ لوگ خطبے سے متوجہ تھے، کوئی دقت نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ اصل متقی ہیں۔
اگر یہ ساری باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو وہی ولولہ، وہی جاہ و جلال، وہی عظمت، وہی اعلیٰ کردار، وہی رفعت آپ کی اور ہماری منتظر ہے، اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے آج کے دور میں؟ ہم جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے اچھے کام کو ہم تنقید کرتے ہیں کہ ارے یہ تو فلاں جماعت ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اگر وہ نیکی کے کام کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 2 میں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے، بطور انسان سب بھائی بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں جو بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں، یہ سب سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم معاون بنو، ایک دوسرے کی مدد کرو تقویٰ کے اور نیکی کے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نہ مدد کرو ایک دوسرے کی سرکشی کے کام میں اور برائی کے کام میں۔ یہ ہم لوگوں کا کردار ہونا چاہیے آج کے حالات میں۔ آج کی جو یہ سچویشن ہے اس کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کی شرط بتائی۔ مومن کہاں ملے گا؟ مومن ہم کو کتابوں میں ملے گا، کتابوں میں، صحیح احادیث میں اور قرآن حکیم میں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تعمیر کیا تھا کہ وہاں مومن کی تمام صفات پائی جاتی تھی۔ وہی جو کل تک ایک دوسرے کا خون کیا کرتے تھے، ہمیشہ لڑائیاں چلتی تھی، دور جہالت کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں جنگیں چلتی تھیں۔ جب پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ رب العالمین نے دیا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، سب کے سب بھائی بھائی ہو گئے اور ایسا معاشرہ تعمیر کیا کہ مومن کی مثالیں ہم کو صحابہ کرام سے ملتی ہیں، ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے غمخوار۔ صحابہ کرام جب مکے سے نکل کے مدینے کی زندگی پہنچے تو وہاں کے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے ویلکم کیا ان کا، اور یہاں تک ویلکم نہیں کیا بلکہ ایمانی بھائی کا حق ادا کیا، اپنی دکانوں کا آدھا مال، آدھی دکان دی، آدھا تجارت کا سامان دیا، آدھا کاروبار ان کو دے دیا، یہاں تک کہ جن کے پاس کئی بیویاں تھیں انہوں نے یہ کہا کہ جس بھی بیوی سے آپ چاہیں اس کو دیکھ لیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ نکاح کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے مکہ، اپنا گھر، اپنی بچے، اپنی دولت، اپنی شہرت سب چھوڑ کر کے ایمان کی شرط کی وجہ سے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں جو وہ ٹھکرا کر کے آئی تھیں ان کی قدموں میں مدینے میں کر دیں، اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مدد سے ایک سرکار تیار کی، سرکار دو عالم تیار کی، اور پھر وہ نظام جو پوری دنیا میں پھیلا، اور اس سے آج بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں اسی نظام سے۔ ہر شعبے میں ہم نے کام کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہم کو۔ مومن بننا ہے، مومن کی کیٹیگری یہ ہے، جتنے بھی یہ کرائٹیریاز ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر کے میں انشاءاللہ خطبہ مکمل کر لوں گا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بالکل عام ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ پورے عالم کی، پوری کائنات کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کا فائدہ کرے۔ آج ہم دوسروں کو یہ فائدے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ یہ بندہ ایسی ترقی کیسے کر رہا ہے، اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، اس کے گھر میں روزی روٹی کہاں سے آ رہی ہے، اس کے بچوں کے رشتے اچھے کیسے ہو رہے ہیں، اس کے بچے اتنے اچھے اسکول میں کیسے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ قرآن و سنت کے ماننے والے جو مومن بننے کی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں، مخالف نہیں بنتے ہیں۔ اختلاف تمام برائیوں پر بھاری ہے۔ اگر ہم مختلف ہوئے، اگر ہم اختلاف کیا، اللہ رب العالمین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا، مکے میں 3 سال میں 40 لوگ مشکل سے ایمان لائے تھے۔ 10 سال نہیں بلکہ 23 سال میں صرف 1 لاکھ کچھ صحابہ ایمان لے کے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تعداد کا میٹر ہوتا ہے، ہر مرحلے میں
صبر کرنا چاہیے، چاہے وہ ضرر ہو، ذرہ ہو، چاہے وہ نقصان ہو ہمارا، چاہے جھگڑے کا وقت ہو، چاہے وہ ہمارے پریشانی کا معاملہ ہو، ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ اور وبشر الصابرین، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا، آیت نمبر 155 میں تمام آیتوں کے بعد کہا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، جنت ہے۔ اختلاف کوئی حل نہیں ہے، ہمیشہ مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کمیاں ہم میں اگر ہیں یا آپ میں ہیں یا ہم سب میں ہیں، وہ کمیوں کو دور کر کے اللہ رب العالمین کو سچا پکا مومن بنا دے۔ جو ہمارا مقام و مرتبہ تھا سلف صالحین کے وقت میں، وہی دور، وہی عزت، وہی ساری حیثیت اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔